کس کس کو وراثت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، فلاں حق رکھتا ہے وراثت کا یا نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیے چوتھا پارہ دیکھ لیں، اس میں سورہ نساء ہے، اس کا دوسرا رکوع پورے کا پورا وراثت کے متعلق ہے، پورا رکوع سوائے آخری سطر کے جو وصیت کے بارے میں کہی گئی ہے، وگرنہ وہ وراثت کے متعلق ہے۔ اس میں باقاعدہ 4 شقیں بیان کی گئی ہیں کہ بچوں کو کتنی وراثت ملے گی، والدین کو کتنی وراثت ملے گی، میاں بیوی کو کتنی ملے گی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر میاں بیوی بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ 4 شقیں ہیں۔ ہر شق میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جتنا مال بھی ہے، اگر اس نے قرض دینا ہے قرض ادا کرو، حج نہیں کر سکا پہلے حج کراؤ، کسی کے پیسے دینے ہیں وہ ادا کرے، کسی کا مال لیا ہوا ہے وہ ادا کرے، باقی جتنا ہو بچوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، بچے کو دگنا دیا جائے، بیٹی کو جو اکیلا دیا جائے، پورا ایک رکوع ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کے آخر میں ایک آیت ہے، اس میں بھی کچھ احکام ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ یہی ایک رکوع ہے سورہ نساء میں جس میں پورا بیان کیا گیا۔ لیکن اگر قرآن مجید پر نظر ہو تو پھر کسی طرف جانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔